زمانے میں عرب کے کچھ لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت پتہ چل جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے زمانے کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر کے حصے میں آتا ہے اور یہ بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جو رومن حکومت کے مطابق ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ سالوں بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے پوری طرح تباہ کر دیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی اس نے پوری طرح تباہ کر دیا۔ اس بیچ اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے کچھ نوجوان حواریوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں ڈیٹیل میں موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کر سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی گفا میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی گفا میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا زمانہ گزر گیا، یعنی 300 سال تک یہ لوگ اسی گفا میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس گفا کے اندر موجود ہیں، تو وہ غصے میں بھڑک اٹھا اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ گفا کو ایک پتھر کی دیوار لگا کر بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی گفا میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ اس نے جس شخص کو یہ کام سونپا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے بکسے میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے بیچ دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائی دھرم اپنا لیا۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے زمانے میں مذہبی فرقہ پرستی جب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ بہت غمگین ہوا اور ایک روز اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرما
کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس گفا کے پاس پہنچا۔ یہ وہی گفا تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والے اتنے ڈر گئے کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے جاگے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس نے کہا کہ تم بازار جا کر چپکے سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب یملیخا گفا سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس الجھن میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں بچا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا چونک گئے اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک گفا میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس گفا میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک بڑی تعداد میں اس گفا کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب گفا پر بہت سے آدمی پہنچے اور لوگوں کا شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا پتہ لگا کے گفا تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ سپاہیوں نے گفا پر پہنچ کر وہ تانبے کا بکسا نکال لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کا نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس گفا میں چھپے ہوئے ہیں، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس گفا کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ گفا کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی خبر دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گفا کے پاس پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے گفا سے نکل کر بادشاہ کو پورا واقعہ بتایا۔ بیدروس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ پاک تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی گفا میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا بکسا بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا
बेदरूस बादशाह ने गुफा के मुंह पर एक मस्जिद भी बनवा दी और साल में एक दिन फिक्स कर दिया जिस दिन लोग असहाबे कहफ की कब्रों को देखने के लिए आते थे। फरमाते हैं कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है, जबकि 8वां इनका कुत्ता था। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि असहाबे कहफ पर 300 साल का जमाना गुजरने के बाद भी उनके शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। साइंस के हिसाब से अगर इसको देखें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उस गुफा में जहां असहाबे कहफ लेटे हुए थे, उस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गुफा से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन खत्म हो गया हो, लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया हो, जबकि इनके आसपास का वक्त चलता रहा। बाज़ाहिर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नजर आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके कब्जे में दुनिया व कायनात का निजाम मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो महज इंसानी सोच की हद है, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फयकुन की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे